السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، امتیاز گل صاحب اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، اگرچہ خبریں بہت کچھ ہیں، عالمی منظرنامے پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں سیاست اس وقت سب سے بڑا موضوع بحث ہے، اور پاکستان کے اندر جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ لگتا ہے یہ کہ پارے سے بھی باہر، اتنا بلند کہ پارے سے بھی باہر آ گیا ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ آج کے شو میں تحریک عدم اعتماد جو عمران خان صاحب کے خلاف آئی اور پھر ساتھ میں پنجاب حکومت بھی ہچکولے لے رہی ہے، یہ معاملات جائیں گے کس طرف؟ اور پھر اگین کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہے تو بڑا ڈیموکریٹک پروسیس، گویا کہ کسی بھی پارلیمانی جمہوریت کے اندر تحریک عدم اعتماد کا آنا، کامیاب ہونا، ناکام ہونا ایک پارلیمانی جمہوریت کا حصہ ہے۔ لیکن سارے معاملے کو لے کے سیاستدان اس قدر غصے میں کیوں ہیں، بالخصوص وزیر اعظم پاکستان؟ اور وہ جو پہلے گفتگو آپ اور تم سے شروع ہوئی تھی، اب کہیں وہ گالم گلوچ تک کہاں پہنچی ہے؟ معاملہ کس طرف جائے گا ناظرین؟ اور یہ جو تحریک عدم اعتماد کا جو لاجیکل اینڈ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اسی پہ آج گفتگو کریں گے۔ امتیاز گل سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، 2-4 شو کیے ہم نے ویسے تو، لیکن جو پہلا شو تھا اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہلکا سا ہم نے سارے معاملے کو ڈسکس کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن لگتا تو ایسا بہت کچھ ہونے والا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اور بالخصوص پھر جس طرح پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن کو ہیڈ آن ہو رہے ہیں، اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ چیف ایگزیکٹو گفتگو جس طرح کی فرما رہے ہیں وہ ہونی نہیں چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ حکومت میں ہیں، حکومت ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، بلا کا حوصلہ دکھاتی ہے، بٹ یہاں تو حوصلے کی بڑا فقدان نظر آ رہا ہے۔ کیا وجوہات ہے؟ پریشانی حقیقتاً ہے یا جو کلیم کر رہے ہیں کہ نمبرز گیم ان کو فیور کر رہی ہے بٹ انہوں نے اپوزیشن کو لتاڑنا ہے؟ بڑے افسوس کا مقام ہے افتخار صاحب، جو زبان اور جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے، عام آدمی کو شاید جو پی ٹی آئی کے جو نوجوان جوان ورکرز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں وزیر اعظم کے، ان کو تو بڑی خوشی ہوتی ہوگی، اس کو بڑے محظوظ ہوتے ہیں، جو ڈاکو اور چوہے اور پلندہ اور پتہ نہیں کیا کیا شوبدہ باز۔ میں حیران ہوں ان کو، یہ ان کی ویکیبلری جو ہے کہاں سے نئی نئی روزانہ لا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کو یاد بھی رہ جاتی، ان کی یادداشت کو اتنی بعض معاملات میں کوئی اچھی نہیں ہے۔ لیکن سیاسی امور کے ایڈوائزر شہباز گل ہیں سر، ان کے نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ جی جی، وہ شہباز گل بدنام زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کوئی اس کا اچھا تاثر نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ متقاضی ہوتا ہے بہت نپی تلی بات کرنے کا، شائستگی کے ساتھ، اور بلا شبہ اس میں وزیر اعظم میرا خیال ہے پشنگ اٹ اے لٹل ٹو مچ۔ باقی پریشر میں ہیں یا وہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں اپوزیشن کو کے خلاف، ایک انہیں بڑا ایک ایگریسو جو پوسچرنگ کی ہے، اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ اپنی جو کنسٹیٹوئنسی ہے، یعنی اپنے ان کے جو ووٹرز ہیں جس کو کور ووٹرز کہتے ہیں، ان کو وہ متحرک رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس پہ بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ ان کا اپنا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ لب و لہجہ وزیر اعظم کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن طاہر خان صاحب، جو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے ورکرز کو متحرک رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ جو اینٹی کرپشن نیریٹو ہے ان کا بڑا پرانا ہے، جب سے ہیں، بلکہ کنٹینر پہ تھے تو انہوں نے کہا اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہی کرپشن ہے۔ اور آج بھی جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے، 3.5 برس، 4.25 سال ہونے کو ہیں، اگر کسی ایک کو بھی سزا نہیں مل پائی یا اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ واقعی یہ لوٹرز ہیں، یہی انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، تو آپ کو کیا خیال ہے کہ اس طرح کی تقریریں ورکرز کو مطمئن کر پائیں گی اور ساتھ میں اپوزیشن کو بھی دیوار سے لگانے میں مددگار ثابت ہوں گی؟ میری نظر میں جو دیر کا جلسہ تھا جی، اس میں جب وزیر اعظم جو الفاظ استعمال کرتے تھے، 9 مرتبہ ڈیزل کا استعمال کیا، اور ذکر ہوا بھی دیگر الفاظ کا، حالانکہ شریف نے کہہ بھی رہتے کہ انہوں نے منع کیا کہ یہ زبان، ہاں یہ خود اس نے کہا، تو آپ ہجوم کا جو جتنے بھی وہاں لوگ تھے اس کا رسپانس اتنا نہیں تھا جتنے کہ لوگ تھے، کیونکہ عام، اور پھر دیر بھی ہے، دیر کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ ہے، ہاں ان کے جو جذباتی کارکن ہیں بالکل اس کا جواب تھا، وہ خوش ہو رہے تھے، کلیپنگ کر رہے تھے، لیکن ان چیزوں کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں
تو وزیر اعظم کی جو پوزیشن ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ بہت بڑی ہے. پورے پارلیمنٹ کا وہ منتخب لیڈر ہے، قائد ایوان ہے. قائد ایوان ہے. پھر دنیا جو ہے آپ کو اپنے لیڈر کو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، لوگ تبدیل ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز اس کو یعنی انڈورس کرے، یہ والی سوچ بھی نہیں. ظاہر بات ہے وزیر اعظم ہے سب کچھ. پھر آپ کے اس کو دنیا بھی دیکھتی ہے کہ وہ کہ پھر اصل میں یہی والا اگر چلتا رہا تو وہ جو ایک عمران خان صاحب کے لیے صرف ایک مسئلہ ہے کہ جب میں انصاف کی بات کروں، صحیح، ریاست مدینہ کی بات کروں، اخلاقیات کی بات کروں، صحیح، اور کرنا بھی چاہیے، تو اس کے ساتھ اگر پھر الفاظ ایسے ہو تو پھر میرے خیال میں ایک غلط چیز کا آپ بنیاد رکھ رہے ہیں. وہاں سے گالیاں ایگزامپل اتنی بڑی آپ دے رہے ہیں اور ساتھ گفتگو جو فرما رہے ہیں وہ اس کے ساتھ میل نہیں کھا رہا. عام لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، عام لوگ اس کو پسند بالکل بھی نہیں کرتے. خود اگر کوئی گالی بھی دے لیکن لیڈر کو نہیں کہیں گے کہ ان کا لیڈر، صدر، امیر جو بھی ہے وہ اس طرح نہ ہو. پھر اور صرف عمران خان کی گناہ نہیں ہے، دوسری سائڈ سے بھی اب بلاول بھٹو صاحب بار بار عمران خان کے والد کا ذکر کرتا ہے کہ کرپشن میں نکالے گئے. اب چلو ایک بندہ زندہ ہے تو آپ کر لیں کسی کے خلاف، لیکن والد کا کیا کام ہے؟ عمران خان صاحب کی سیاست سے اس کے والد کا کیا، والد کب فوت ہوئے ہیں؟ تو میرے خیال میں صرف ہاں وہ آپ نے صحیح کہا کہ جب آپ اقتدار میں ہیں، جب آپ وزیر اعظم ہیں، جب آپ وزیر ہیں، تو اپوزیشن تو ویسے بھی ہماری جو روایت ہے کہ تھوڑی سی سخت الفاظ ہو وہ، لیکن وزیر اعظم سے پھر لوگ توقع کریں گے. اور پھر دیگر لیڈرز کو بھی کم از کم فیملیز کو ان کو تو آپ بالکل دور رکھیں نا، ان کی ذات اور کنڈکٹ تک رہنا چاہیے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بلاول نے عمران خان کے والد کا ذکر تو کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو انالوجی ہے یہ غلط ہے، کیونکہ بلاول کے والد ابھی بھی سیاست میں ہیں، عملی سیاست میں ابھی بھی جوڑ توڑ میں وہ صدر رہ چکے ہیں، جبکہ عمران خان کے والد کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں سیاست سے. لہٰذا یہ خواہ غیر ضروری طور پہ ایک معاملے کو ان کے خاتون اول کے بارے میں ذکر کرنا ہے، ان کی بہن کے بارے میں ذکر کرنا، دیکھیں جو لوگ سیاست میں نہیں ہیں بالکل ایسے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کافی گمراہ کن ہے. لیکن آپ کو امتیاز صاحب لگتا نہیں کہ یہ پہلی پارلیمان ہے، پہلے پرائم منسٹر ہے، پہلی حکمران جماعت ہے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی پولیٹیکل کرائسس آئے ہیں تو جو حکمران جماعت ہے وہ فائر فائٹنگ کرتی ہے، گویا کہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے. آپ کو یہاں نہیں لگ رہا کہ خود آگ کے شعلے بھڑکانے میں حکومت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے؟ نہیں بالکل، وہ تو میرا خیال ہے کافی سارا اس کا اپنا اس میں کنٹریبیوشن ہے. بلکہ میں نے ایک ٹویٹ بھی اسی حوالے سے کیا کہ آپ کا اصل امتحان یا آپ کی قسمت کا فیصلہ تو پارلیمان نے کرنا ہے، اور آپ نکل پڑے ہیں جلد سے جلوس کرنے کے لیے، تو اس کی منطق کیا ہے؟ تو وہ اس کے کئی چاہنے والے ہیں انہوں نے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے، لیکن ہمیں یہ خارج از امکان نہیں قرار دینا چاہیے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ٹائم اب آ گیا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، نئے الیکشن میں چلے جائیں 5-6-7 مہینے کے اندر. اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک مومنٹم بنانا شروع کر دیا ہے. لیکن جو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے اسٹریٹجی اپوزیشن کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ لوگ کہ جو کہہ تو یہ رہے ہیں کہ وہ فیئر پلے پہ یقین کرتے ہیں، وہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بٹ جو راستہ اختیار کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ٹھیک راستہ ہے؟ کیونکہ وہ لوگ کہ جو اگین ڈسینڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے تحریک انصاف پہ ہوتے ہوئے، آج تک گمنام ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پتہ تو نہیں ہے. تو یہ ٹرینڈ جو ہم سیٹ کر رہے ہیں اگرچہ ماضی میں بھی ایسا رہا ہے، ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن وہ تو کبھی کبھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے وہ جو پتے کھیلنے والی بات ہوتی ہے تو وہ کر نہیں سکتے. لیکن ضرور ان کی جو اپنی انٹیلیجنس ہوگی سویلین، ان کو پتہ ہوگا کہ کون کہاں پہ ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں سیاست کے سینے میں وہ کہتے ہیں نا دل ہوتا ہے اور نہ پھر وہاں پہ اخلاقیات ہوتی ہیں. اخلاقیات تو ہونی چاہیے، نہیں اخلاقیات ہونی چاہیے. اور یہ جو گالیوں کا سلسلہ شروع تیز ہو گیا نا، گالیاں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، یہ وہ دباؤ ہے جو میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ تھوڑا سا نفسیاتی دباؤ حکومت پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اطمینان ہے. اب فضل الرحمان صاحب نے صحیح بات کی ہے، مطلب ہے کہ فضل الرحمان صاحب جب بول رہے تھے اسلام آباد میں شہباز شریف کے ملاقات کے بعد، تو اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں، لیکن ساتھ یہ کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. ان کا بعد میں ان کے اطمینان کو صرف 2 سیکنڈ میں ختم کرتا پھر امتیاز صاحب. یہ جو وزیر اعظم صاحب دیر گئے تھے جمعے والے دن، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صبح
ایک انسٹرکشن جاری کی تھی ریٹن تحریری طور پہ، اور اس میں رولز کا حوالہ بھی دیا تھا کہ جس پہ پابندی ہے۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر ایک قانون ہے تو میں اگر انصاف کی بات کروں تقریر میں اور قانون کی بات کروں تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر ایک آپ کو ریمائنڈ بھی کروایا اسی دن، اور یہ اس طرح سے پہلے بھی ایک جلسے میں گئے تھے، اگر وزیر اعظم، وزراء، ممبر آف پارلیمنٹ کسی بھی پارٹی کا اگر ہم قانون کا بالکل، اس نے مجھے کہا کہ نہ جائیں اور میں جاتا ہوں، تو قانون کی وہ جو پاسداری والی بات ہے وہ پھر کہاں گئی؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، میں اقتدار میں ہوں، میں اقتدار میں نہ ہوں، آج ہوں، کل نہیں ہوں، پرسوں پھر ہوں گا، لیکن ادارے تو ہوں گے نا، ادارے تو رہیں گے۔ یقیناً وہ پرائم منسٹر کے جو ویسٹرن ڈیموکریسی کا بار بار وہ کہہ رہے کہ میں باہر پڑھا ہوں، میں نے دیکھی ہے، آج بھی جمعہ والا دن بھی کہا تھا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہاں اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے پھر یقینی طور نہیں، وہاں قوانین قانون کی پاسداری، اس پہ عمل درآمد اگر چیف ایگزیکٹو نہیں کرے گا اور ان کے رفقا نہیں کریں گے تو باقی یہی تو مسئلہ ہے، یہی میسج ہوگا کہ پھر یقینی طور پہ اس ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تھوڑا سا بریک، اور بریک کے بعد تحریک اعتماد کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں کے بعد پھر خوش آمدید۔ امتیاز صاحب، ایک اور بحث بھی چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو چپکے سے جا کے تو اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، اب ان کا راستہ روکنے کے لیے بھی عمران خان صاحب نے کوئی بندوبست کیا ہے کہ ایک تو ڈیفیکشن کلاس موجود ہے، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ایکٹ کریں وہ روکا جا سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ان کو۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ 63(1) کی جو بات کی جا رہی ہے، اگرچہ کہتے ہوئے ہیں کہ اگر جب تک کرائم کمٹ نہیں ہو جاتا آپ کسی کے خلاف FIR نہیں کٹا سکتے، لیکن اس کے ساتھ میں لنک کروں گا سینیٹ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں۔ صادق شنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور اپوزیشن کی اکثریت ہوتے ہوئے ناکام ہو گئی، اور اس وقت شبلی فراز سے لے کے تو پرائم منسٹر تک سب ڈسک بجا رہے تھے کہ بڑا زبردست ہو گیا، لوگوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ کیا۔ اب سر قومی اسمبلی کے اندر اگر PTI کے لوگ اسی فارمولے کے تحت ووٹ دینے جا رہے ہیں تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو 20 کروڑ، کسی کو 25 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے، لوگ ضمیر بیچ رہے ہیں۔ سر اگر اس فارمولے کو سینیٹ کے اندر ایکسیپٹ کیا ہے تو قومی اسمبلی میں بھی ایکسیپٹ کریں سر۔ اگر آپ کے لوگ آپ سے نالاں ہیں یا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہونے دیں سر۔ دیکھیے، تو اب ساری اسپیکولیشن ہے نا کہ کون کتنے لوگ جا کے وزیر جو کلیم کر رہے ہیں سر وہ تو دیکھیں نا، دیکھیں علیم خان سر آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں 40 لوگ ہمارے ساتھ ہیں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب بھی ٹھیک نہیں، مرکز میں بھی کام معاملات کہنے میں کیا حرج ہے۔ اچھا، ابھی تو اصل دن نہیں آیا، اور مجھے تو اس پہ بھی شک ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد پیش ہو بھی پائے گی کہ نہیں۔ اس لیے اس کے آیا وہ اس انداز میں پرسو ہوتی ہے نہیں جس انداز میں یہ چاہ رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا اس پہ شک ہو رہا ہے ابھی۔ بڑی بات کر رہے ہیں آپ، لگتا ہے انفارمیشن ہے یہ آپ کا ایک اندازہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، پاکستان کا سیاسی کلچر سے آپ آگاہ ہیں۔ بعض اوقات پنڈی سے ہو کے آتے ہیں نا، تو میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی، پنڈی جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اچھا، سیاسی کلچر سے آپ آگاہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ کو جہانگیر ترین صاحب کا بھی پتہ ہے، علیم خان صاحب۔ اصل مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ اس دن تک جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں کون پہلے، وہ کہتے ہیں ہو بلنکس فرسٹ، کہ کون پہلے ہار مانتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی وزیر اعظم، اٹس اے گیم آف نروز، اور جو کپتان ہے جس کو PTI کا کپتان جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ فاسٹ بالر تھا، آپ کو معلوم ہے وہ فرنٹ فٹ پہ بیٹنگ کرتا تھا، یعنی جارحانہ انداز میں، اور وہ کہتے ہیں سوئنگ کے بھی ماسٹرز تھے، وہ کہتے ہیں وہ ان سوئنگرز، جی یارکرز، اور ایک ہی بال پہ 3 وکٹوں گرانے کا بھی ان کا ہے تجربہ کہ جی وہ جس طرح وشوناتھ کو اور سنیل گواسکر کو انہوں نے بولڈ کیا سندیپ پاٹیل اور باقی گنڈا وشوناتھ، بالکل بڑے، تو وہ اس میں ابھی بہت ٹائم باقی ہے، اس میں میرا خیال ہے ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی البتہ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اس تمام پروسیس میں جو قانون کی عملداری ہے وہ متاثر ہے۔ جو کچھ پارلیمنٹ لاجز میں ہوا، انصار الاسلام کے کارکنوں نے جو کچھ وہاں پہ کیا، ایک طرف ہم جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں، دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جمہوری فرائض ہیں، ہماری جو قانون کی پاسداری کی جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے وہ ہم نہیں ادا کر رہے۔ ہمارا آئین کا آرٹیکل 256 واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہاں پرائیویٹ ملیشیاز کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو کچھ انصار الاسلام کے رضاکاروں نے کیا، تو کیا ہم اس کا بحیثیت ڈیموکریٹ دفاع کر سکتے ہیں؟ یہ کس منہ سے
ہم قانون کی یا آئین کی بات کرتے ہیں یا جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا جو وکٹم ہوگا نا، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا آئین اور ہمارے قوانین ہوں گے اس تمام پروسیس کے، قطع نظر اس کے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یقیناً یقیناً۔ لیکن طاہر خان صاحب، یہ جو بات کی انصار الاسلام کی مسلح جتھوں کو لے آ کے یوں بٹھا دینا لاجز کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ جن خدشات کی بنیاد پہ مولانا صاحب نے یہ ساری ایکسرسائز کی وہ اتنی جینون تھی؟ گویا کہ لگ رہا تھا کہ آئیں گے حکومتی کارندے اور وہ ایم این ایز کو اغوا کر کے لے جائیں گے اور سارے پروسیس کو اس طرح ڈسٹرپ کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا لگتا تو ہے کہ بڑا غیر ضروری، اور پھر مولانا صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے سنجیدہ سلجھے سیاستدان ہیں، یہ کام انہوں نے خود کیا یا کسی نے کروا لیا ان سے؟ ہوا کیا یہ معاملہ آپ کے خیال سے کیا ہوا؟ دیکھیں نا، پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اب جو ایکشن ہوگا کسی کی جانب سے بھی وہ ایکسپوز ہوں گے۔ اب جس طریقے سے ممبران پارلیمنٹ کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تو آپ کے سامنے ہے، سب لوگوں نے دیکھا ویڈیو۔ ارکان پارلیمنٹ تو نہیں، وہ کارکن گرفتار ہوئے، وہ تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو اچھا صحیح۔ کامران مرتضیٰ کے گھر کی ویڈیو ہے، آپ دکھائیں پھر اپنے پروگرام میں۔ پھر جو وزیرستان سے ایک ممبر پہلے سے جیل میں ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ محسن داوڑ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، محسن داوڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علی وزیر وہ دور رہے۔ یہ جو پھر گرفتاریاں جو ہو رہی تھی جمعرات والے دن رات کو، تو وہ جو وزیرستان، جنوبی وزیرستان سے جو دوسرے ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، بالکل 4 ان کے، اور پھر جو سعد رفیق کے ساتھ ہوا یا دیگر کے ساتھ ہوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر پولیس کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ گھروں میں گھس جائیں؟ آپ اگر ان کو ویسے بھی کہیں کہ آپ آ جائیں تو وہ تو بالکل غلط ہوا ہے۔ ایک دوسرا جو ہم بار بار قانون کی بات کرتے ہیں نا، وہ قانون کہاں گیا پاکستان کا کہ اگر آپ نے کسی قومی اسمبلی کے رکن کو گرفتار کرنا ہے، بے شک گرفتار ہوتے ہیں، قتل بھی، تو قتل میں بھی دیگر، اس میں اسپیکر سے ماضی میں اجازت لینی پڑتی، ان کو انفارم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ سوال ہوا پولیس سے، تو اس نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب کا جو رول رہا ہے، معاف کیجئے گا، وہ ماضی کے اسپیکروں کی طرح نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب بھی اسپیکر تھے، پھر وہ دیگر، مطلب ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پورے ہاؤس کا اسپیکر نہیں ہے، وہ کسی ایک جماعت کے اسپیکر ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ جماعت سے بھی میرے خیال میں کوئی زیادہ ہی کسی شخصیت کے آپ کو لگ رہا ہے؟ مطلب ہے کہ دیکھیں، اس نے عمران خان صاحب کی تصویر اپنے ٹویٹر کے ساتھ انہوں نے پوسٹ کی تھی جب یہ عدم اعتماد انصاف سے تعلق ہے نا، لیکن اسپیکر اصولی طور پہ جب بنتا ہے کوئی بھی ہو، وہ استعفیٰ دیتے پارٹی سے، جس طرح صدر دیتا ہے۔ لیکن ہماری سیاست میں جو نئی چیزیں آ گئی، نئی روایت کہ صدر صاحب بھی پولیٹیکل ہوتے ہیں، اسپیکر، پھر اس کی وہ جو چیئر ہوتی ہے نا، اس کی ریسپیکٹ نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس قوانین ہیں قومی اسمبلی کے، آپ اس کے رولز کے مطابق ہو گئے، تو گرفتاریوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اتنا بڑا جرم انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ہاں، معلوم پہلے کرنا چاہیے، ویسے بھی وہ، اور یہ جو ملیشیا والی بات بالکل درست ہے، لیکن وہ مسلح نہیں تھے۔ آپ نے کہا نا وہ مسلح تھے، مسلح تو نہیں تھے، اس کی تو ویڈیوز آئی ہے۔ ڈنڈا بردار میرا خیال میں، ڈنڈا بردار، ڈنڈے بھی تو خیر زیادہ نہیں تھے ان کے پاس۔ جو ہم ڈسکشن، اصل ایشو یہ ہے کہ کیا کوئی پرائیویٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اپنے ہاتھ میں لے بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستانی سیاست میں لیکن طاہر خان صاحب اس نقطے پہ ہے نا کہ سینیٹ کے اندر صادق سنجرانی صاحب اگر کامیاب ہو جائیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں میرا، آپ نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا، بار بار یہ شرارتی قسم کے سوال کر رہے ہیں۔ خان صاحب تو یہ نیریٹو لے کے چل رہے ہیں کہ لوگوں کو آفرز کی جا رہی ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ دیکھیے، سینیٹ چیئرمین کا جو انتخاب تھا وہ خفیہ بیلٹ سے تھا۔ یہاں پہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہے، لہٰذا ہم دونوں کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ اگر تو یہاں پہ بھی سر پارٹی قیادت کی وش کے اگینسٹ لوگوں نے ووٹ ڈالا نا صادق سنجرانی صاحب، لیکن ان کو تو نہیں معلوم کس نے کتنے ووٹ ڈالے نا، کس نے۔ دیکھیں، یہاں پہ 2 مختلف اصول ہیں، ہم چونکہ اصول مختلف ہے لہٰذا ہم دونوں کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بھی اگر ہوتا کہ اب یہ کہہ دیتے کہ نہیں، یہ چونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے، ہمیں شو آف ہینڈ کے ذریعے کرنا چاہیے، پھر مسئلہ تھا۔ اب تو ظاہر ہے وزیر اعظم کے لیے، صدر کے انتخاب کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے آئین کے اندر، اگر اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں تو اس میں اس کو عوام کو کیوں ہم گمراہ کریں یہ کہہ کے کہ وہاں پہ قانون یا طریقہ کار اور تھا، یہاں تو اس طریقہ کار پہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ تو پھر آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف گیلانی کے بطور سینیٹر منتخب ہونے پہ جو احتجاج کیا تھا خان صاحب نے بڑا غلط تھا، کیونکہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے تھا اور لوگوں نے سمجھا کہ حفیظ شیخ کے بجائے گیلانی صاحب زیادہ موضوع آدمی ہیں،
تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تو ٹھیک کیا تھا انہوں نے. بالکل صحیح کیا وقت ہے ان کا اس وقت ان کے مفاد میں وہ تھا لہٰذا. شیرازی صاحب یہ اتنی خوف حکومت کو کیوں ہے؟ یہی سوال تو ہے نا, یہ سوال ہے نا. تو عمران خان صاحب یہ جو لوگوں کا آنا جانا ہے نا, علیم خان جہانگیر ترین, تو یہ ابھی جو ان کی کابینہ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کل کہاں تھے, کس پارٹی سے آئے ہیں؟ فواد چودھری صاحب نے کتنی پارٹیاں تبدیل کی ہے؟ شیخ رشید صاحب تو اس پارٹی سے ہے ہی نہیں. شیخ رشید صاحب, اور ان کی وائرل ویڈیو پڑی ہے, پرانی ہو گئی تھی, وہ جو عمران خان صاحب اور ان کی ڈسکشن ہوتی ہے. اتنے لوگ ہیں کہ سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیلکولیشن میں جائیں. ہاں لیکن پی ٹی آئی ایم این ایز وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی اور پارٹی میں پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا, پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا. وہ چیمہ صاحب نے صحیح بات کی ہے کیو والے نے کہ بھائی ہم سے ڈر نہیں ہے, اپنے لوگوں کی فکر کرو. تو عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ ان سے لوگ کیوں دوسری طرف یا گئے ہیں یا جانے والے ہیں, آپ کی غلطی کہاں ہے؟ بالکل صحیح, پہلے گھر کو دیکھیں, چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انفیکٹ کچھ تھوڑا سا جو حکومتی اتحادی ہیں اگرچہ وہ بھی تھوڑے سے گم و گو کی کیفیت کا شکار ہیں. کاف لیگ بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, وہ خان صاحب سے بھی مل رہے ہیں, ساتھ میں وہ اپوزیشن لوگوں سے بھی جا کے کھانے کی دعوت کبھی قبول کرتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن وہ جو جی ڈی اے کے بارے میں بھی جو سندھ سے ان کے ساتھ اتحاد ہے, فہمیدہ مرزا صاحب جو صاحبہ جو وہ وفاقی وزیر بھی ہیں صوبائی بین الرابطہ, وہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ ٹائمنگ کے حوالے سے کچھ بات کریں. مجھے سمجھ تو نہیں ہے, بٹ امتیاز صاحب سے آپ سے پوچھوں گا, پہلے سنتے کیا کہہ رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے جی امتیاز صاحب. لیکن جو انہوں نے پرائم نقطہ لیا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ہیپننگز ہو رہی ہیں اور ایسے موقع پہ جو ٹائمنگ کا انتخاب ہے بڑا غلط کیا اپوزیشن نے. سر یہ تو اب حکومت میں بیٹھی ہیں نا, اور خان صاحب کی اتحادی ہیں, اور جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ چین کے پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا ہے, اور وہ ایک منصوبہ کہ جو گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے وہ شروع ہونا ہے. تو 1 سال کی تاخیر سے شروع ہوا سر. تو خان صاحب کو بھی کہیں گے کہ آپ نے بھی بڑا غلط کیا تھا اگر اپوزیشن آج کے دن غلط کر رہی ہے تو. آئی تھنک وہ غلط تھا, کچھ زیادہ لٹکا دیا تھا انہوں نے معاملے کو, اسی وجہ سے سر پوتن روس کے صدر نہیں آئے. انہوں نے آنا تھا, اور جب یہ ساری سچویشن بنی, بلکہ ٹی ایل پی پہلا جو ان کا کوئی دھرنا وغیرہ تھا تو اس کی وجہ سے پوتن کا دورہ ملتوی ہو گیا تھا, جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. تو یہ میرا خیال تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ اتفاق رائے کرنا ہوگا کہ ہمیں اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں سے میسج منفی جاتا ہے. اور پہلے ہی پاکستان کا امیج اتنا خراب ہے, اور وہ ظاہر ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بھارت کی وجہ سے انہوں نے مشینری باہر پھیلا رکھی ہے, اس میں ہمارا اپنا بھی کیا کرایا ہے. یعنی کل جو پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا انصار الاسلام کا, اس کے ساتھ آپ نے ایک اور خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ہماری پولیس گھس گئی شمالی کوریا کے سفارت خانے میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہماری حکومت ہر طرف سے کہا جاتا ہے کہ بیرونی ممالک ہمارے پیچھے ہیں, دشمن ہیں ہمارے. سوال یہ کہ خود ہم بھی اپنے دشمن ہیں. بالکل. تو دیکھیں نا, آپ کو سفارت خانے میں کیا پاکستان اسلام آباد کی پولیس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سفارت خانہ ہے؟ ابھی کہہ دیا کہ جی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے امور ہیں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو صرف نظر کرنا ہوگا, انتہائی احتیاط کرنی ہوگی کہ اس سے پاکستان کے امیج پہ اور پاکستان کے جو مفادات ہیں اس پہ کوئی حرف نہ آئے. صحیح. اور ایک طاہر صاحب, ایک آج بات خان صاحب نے ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ کی ہے آج جلسہ جو فرما رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی صرف جانور غیر جانبدار ہوتا ہے, انسان تو جانبدار ہوتے ہیں. انہوں نے تو اچھے بھلے کی تمیز ہوتی ہے اور ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, برائی کے ساتھ نہیں جاتے. تو وہ جو پچھلے دنوں سے ایک بحث چل پڑی ہے کیا امپائر شاید نیوٹرل ہو گیا ہے, اب ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو خان صاحب تو کچھ اور بتا رہے ہیں. جی اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھے فہمیدہ مرزا جی بالکل ضرور آپ کمنٹ کریں. آپ یہ دیکھیں نا, پرانے سیاستدانوں کا جی ان کے دلائل, ان کے بیانات, باوجود اس کے کہ وہ حکومت کے اتحاد میں شامل ہے, لیکن اس نے نو کانفیڈنس موشن کو جمہوریت حق بتایا, ڈیموکریٹک پروسیس کا. یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات نہیں کرتے. دوسری بات, ٹائمنگ کا زبردست قسم کا ان کا پوائنٹ ہے, بالکل صحیح جائز کہا اس نے کہ او آئی سی کی کانفرنس بھی ہے اور پریڈ بھی ہے 23 مارچ والی, تو بالکل صحیح کہا اس نے.
اب ایسے دلائل سے اور پھر اس میں گھس جانا، وہ لوگوں کا ڈرانا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ جب وردی میں لوگ جائیں گے انصار الاسلام والے تو لوگ تو حیران ہوں گے. اور یہ اقلیت والی جو بات کی ہے اس نے نا، یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ وہ خوف میں ہر وقت ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ دیکھیں کہ یہ کون آ گئے، پھر ظاہر بات ہے وہ جو اس کا جو پوزیشن ہوتی ہے منفی جاتا ہے پوری ایسے مطلب ہے کہ ایسی اگر ہمارے ممبران پارلیمنٹ، ہمارے وزراء فواد چودھری صاحب جیسے نہیں، شیخ رشید جیسے الفاظ نہیں، شہباز گل نے کہا عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد کہ منہ توڑیں گے اگر کسی نے گالی دی. تو گالی تو اب یہاں سے ہو رہی نا زیادہ، گل صاحب کی سائڈ سے ہو رہی ہے، اور جب ایک گالی دے گا تو دوسروں کو اپنا حق سمجھے گا نا، وہ کہ دونوں غلط ہیں. تو جو آپ نے سوال کا ہے غیر جانبدار، وہ میرے خیال میں غیر ضروری بیان تھا عمران خان صاحب کا. کیونکہ یہ سب لوگ جو تجزیہ کر رہے ہیں، جو تبصرے کر رہے ہیں، جو کہ کس کانٹیکسٹ میں اس نے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی ہے، تو چونکہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی کا ترجمان کا بیان آج اخبارات میں ہے، کل لائیو پریس کانفرنس سب نے دیکھی ہے، تو اس میں سوال ہوا ان سے، خود نہیں بولا وہ سیاست والا اس پہ، تو پھر اس نے جواب تو دینا تھا، اور جواب اس کا آیا. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ ذکر کریں گے جلسے میں، جمعے والے دن کے دیر والے جلسے میں، تو لوگ تو وہی کہیں گے. تو میرے خیال میں اب براہ راست وزیر اعظم کے ہر چیز پہ ہم نے تبصرہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن پروگرام اب ہے تو اس میں تو آپ نے سوال کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں نا طاہر صاحب، نہیں وہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اور اس ملک کی تاریخ وہ بھی غلط مثال دی ہے. جنرل باجوہ صاحب کے اگر ان کے ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے ایک بات کی بھی ہے تو جلسوں، ہاں کافی ساری چیزیں ہوں گی سیکرٹس. تو اگر آپ نے آج یہ والی بات کی ہے، اور اس میں کیا غلط تھا کہ آپ ڈیزل نہ کہیں ایک فرد کو، مولانا صاحب کو، اور پھر 9 مرتبہ کہا، میں نے شمار کیا ہے. اس کے بعد پھر 9 مرتبہ. حالانکہ کہہ بھی رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کرنا تھوڑا سا، ڈیزل کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں، لیکن جلسوں میں اس کو سنتا ہوں، آپ لوگ بھی سنتے ہیں 1 یا 2 مرتبہ، لیکن اس دفعہ 9 مرتبہ، اور اس کو بنیاد بنا کر کے بولتا رہا اور مزے بھی لیتا رہا. تو پھر یہ آپ مطلب ہے کہ ہم کیا خدمت کر رہے ہیں ملک کی، اس پاکستان کی وزیر اعظم کی جو پوزیشن ہے، حیثیت ہے، جو اس کی ہم کیا خدمت کر رہے ہیں. صاحب ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، اور بریک کے بعد آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب شو کے آخر میں بیٹھے ہیں، تو میرے خیال میں کچھ یہ بھی دیکھیں کہ جو کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ جس طرح کی سچویشن بنی ہے، اس سے لگتا ہے کہ صرف حکومت کے لیے خطرات نہیں، نظام کے لیے بھی خطرات کوئی بنتے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے شو کے شروع میں کہا کہ حکومت کا کام تو یہ ہے کہ اس نے آگ کو بجھانا ہے، بٹ لگ یہ رہا کہ وہ آگ کو اور زیادہ بھڑکا رہی ہے، اپوزیشن میں مشتعل ہو رہی ہے. مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر معاملات سڑکوں پہ جائیں گے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اس آرگومنٹ میں جان ہے کہ حکومت نہیں، سسٹم کے لیے خطرات بن رہے ہیں کچھ؟ دیکھیے اس میں آپ کی اس دلیل میں یا یہ جو تاثر بن رہا ہے اس میں جان ہے یا نہیں، قطع نظر اس کے بحیثیت مجموعی اس کا ہمارے نظام پہ کوئی اچھا اثر تو نہیں پڑتا. جب آپ غیر لچکدار رویہ اگر اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کے آس پاس کے لوگ، دوست احباب، وہ بھی شاکی ہو جاتے ہیں. تو جو پاکستان میں واقعات ہوئے گزشتہ سال اکتوبر میں، وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کی تعیناتی کے حوالے سے جی، تو اس کے بعد سے لگ رہا تھا کہ دراڑیں پیدا ہوئی ہیں. اب ان دراڑوں کو اس قسم کے موقف سے، طرز عمل سے شاید وہ مزید گہرا کر دیا گیا ہے. تو اس میں اسی لیے شے بھی ملی اپوزیشن کو کہ جو امپائر ہے وہ نیوٹرل ہو گیا ہے. اب وہ کس حد تک نیوٹرل ہوا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ اس حد تک اس وجہ سے معاملات یہاں تک اس لیے پہنچے ہیں کہ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. اور جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح سمجھ لیں، بڑے کی طرح، کہ اس کو ہمیشہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس معاملے میں انہوں نے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی بجائے وہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے نشانے پہ 4 سال سے نشانے پہ جو 4 سال سے گردان چل رہی ہے، اس میں مزید تیزی وہ لے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ دھیما کر کے بیک چینل سے ان کے ساتھ بات چیت کرتے، اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیتے. یقین. لیکن طاہر صاحب انفیکٹ اگر خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نمبر گیم ان کو فیور کر رہی ہے، اور جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے ملک کے اندر، میجورٹی لوگ تو اس کو پسند نہیں کر رہے کہ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، یا پارلیمان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، خود خان صاحب وہ کام نہیں کر پا رہے ہوں گے جو ان کو کرنے چاہیے. جی
تو آپ کو کیا خیال ہے، لگتا ہے ہونا یہ اصولاً تو نہیں چاہیے کہ کل اجلاس بلائیں، ہاں کاؤنٹنگ ہو، خان صاحب کامیاب ہوں اور کہانی آگے چل پڑے؟ تو یہ جو اس کہانی کو اتنا طوالت دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ یہ تھیٹر سے جانے کے پیچھے جو لاجک ہے میں اسے سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یہی تو مسئلہ ہے نا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو شکست ہوگی، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ان کی سیاسی موت ہوگی، تو اگر ناکام ہوتے ہیں تو ہاں اگر ناکام ہوتے ہیں، اس نے یہی کہا۔ تو اگر وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو شکست ہوگی، فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو شکست ہوگی، تو پھر یہ خوف اور یہ گالی اور یہ چیز اور پھر اجلاس نہ بلانا، پھر اپنے لوگوں کو ابھی سے فیصلہ کرنا کہ صرف آپ کے ڈان کو انٹرویو دیا ہے نا بابر اعوان صاحب نے کہ ایک بندہ جائے گا اسپیکر صرف اور باقی، تو یہ خوف کیوں؟ یہ آپ قانون کی خلاف ورزی کی بات ہے اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آنے تو اور پھر آپ کو کیوں ڈر ہے؟ آپ تو حکومت میں ہیں، آپ کے پاس تو سب کچھ وسائل بھی ہے۔ اگر اس نے کلیم کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اگر اس نے 10 کروڑ دیے ہیں یا 20 کروڑ دیے ہیں تو آپ 30 دے دیں نا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 8 ماہ کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی حکومت نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو 56 ارب روپے دیے ہیں۔ طاہر صاحب یہ ایک ریکارڈ ہے، یہ ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ اس حکومت نے سب سے زیادہ فنڈز لوگوں کو دیے ہیں، اور اس کے باوجود کلیم وہ ضرور کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جو بات میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اجلاس نہیں بلانا، میں تو کہہ رہا ہوں کاؤنٹ نہیں کروانا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت اگر وہ مطمئن ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ نمبر موجود ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ذرا کول ڈاؤن کریں۔ جو بات ہو رہی امتیاز صاحب نے آپ نے کی ہے کہ ماحول کو ذرا ٹھنڈا کرایا جائے اور اجلاس بلانے دو، پتہ چل جائے گا۔ یقیناً ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ جب اگلے ہفتے ہم شو کریں گے تو ماحول کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہو، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔